الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد، حضرات گرامی قدر، صلح حدیبیہ ہجرت کے 6 سال میں وقوع پذیر ہوا. اس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں. پچھلے جمعہ المبارک پر ہم نے اس کا بیان شروع کیا تھا. آج انشاءاللہ العزیز مزید اسی چیز کو آگے لے کر چلیں گے اور دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کون کون سے اہم معاملات ہیں جو وقوع پذیر ہوئے. میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے پچھلے جمعہ المبارک پر، تو قریش مکہ کی طرف سے اطلاع آئی کہ انہوں نے حضور کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے لشکر ترتیب دیا ہے اور 200 گھوڑ سوار جو ہیں ان کا امیر خالد بن ولید کو بنا کر اور اس کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے مکہ مکرمہ سے دور رکھا جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو سرکار نے پوچھا اپنے لشکر میں سے، اپنے صحابہ سے، کہ کوئی ہے ایسا جس کو اس عام اور مشہور راستے کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا راستہ بھی آتا ہو کہ جو غیر معروف ہو، تاکہ ہمارا تصادم نہ ہو قریش مکہ کے ساتھ اور ہم آسانی کے ساتھ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ جائیں. تو ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میں جانتا ہوں، اور وہ پھر ایک دشوار گزار اور مشکل راستے سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گیا تھا. اب راستے میں ہوا یوں کہ چونکہ کچھ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ لیا تھا عمرے کا، اور کچھ نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا. تو وہ جو
جنہوں نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا ان میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ اب ان کے کچھ ساتھی جو ان کے ساتھ تھے وہ احرام کی حالت میں تھے، تو رستے میں جب ٹھہرے ہوئے تھے تو انہیں ایک حمار وحشی جو تھا وہ نظر آیا، تو چونکہ وہ احرام کی حالت میں تھے اور کسی بھی طریقے سے ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ حضرت ابو قتادہ اسے دیکھ لیں اور اس کا شکار کھیلیں۔ حضرت ابو قتادہ جو ہیں یہ بیٹھ کر اپنا جوتا درست کر رہے تھے، اسے گانٹنے میں مشغول تھے جوتے کو، تو اچانک ان کی نظر جب اس حمار وحشی پر پڑی تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور جو عصا اور نیزہ تھا وہ لینا بھول گئے۔ اب انہوں نے اپنے ان محرم ساتھیوں سے کہا جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا کہ مجھے میرا عصا اور نیزہ جو ہے وہ پکڑا دو، تو انہوں نے اس پر بھی ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابو قتادہ جو ہے وہ نیچے اترے، خود ہی اپنا نیزہ اور عصا پکڑا اور پھر اس گھوڑے پر سوار ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں جا کر اس حمار وحشی کا شکار کر لیا۔ اس کو لائے، اس کا گوشت بنایا، اسے بھونا وغیرہ جو بھی کرنا تھا کیا۔ اب جب کھانے کی باری آئی تو تب بھی وہ جو احرام والے ساتھی تھے وہ کھانے سے پرہیز کر رہے تھے، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت ابو قتادہ انہیں لے کر، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس طرح شکار کیا ہے اور میرے ساتھی اس کو کھانے سے انکار کر رہے ہیں، گریزاں ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کی کوئی مدد کی ہے شکار کھیلنے پر، یا ان کو کوئی اشارہ وغیرہ دیا ہے کہ شکار یہ ہے؟ تو ان صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے ان کی کسی بھی طریقے پر کوئی مدد نہیں کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر فرمایا کہ کھاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ضیافت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا کچھ بچا ہوا بھی ہے؟ تو حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کا ایک بازو جو ہے وہ بچا کر رکھا ہوا ہے۔ تو وہ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں پھر میں وہ سرکار کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احرام کی حالت میں تناول فرمایا۔ یہاں پر دو مسئلے واضح ہوتے ہیں، ایک یہ کہ محرم جو ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہے نہ وہ خود شکار کر سکتا ہے اور نہ ہی شکار پر کسی شکاری کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر محرم جو ہے یعنی جس نے احرام ابھی نہیں باندھا ہوا وہ اگر شکار کھیلتا ہے، شکار کرتا ہے اور محرم نے اس کی کسی بھی طریقے پر کوئی مدد نہیں کی، تو پھر وہ محرم جو ہے احرام والا جو ہے وہ اس شکار کا گوشت کھا سکتا ہے، پھر اس کے لیے جائز ہوگا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھے، روحا کے مقام پر پہنچے تو بنو نہد قبیلہ جو تھا اس کے کچھ افراد جو ہیں وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر انہوں نے اپنی اونٹنیوں کا دودھ جو تھا نا وہ لے کر آئے اور حضور کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقبل ہدیۃ من مشرک، کہ میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، واپس کر دیا۔ ایما بن رحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق بنو غفار قبیلے کے ساتھ تھا، یہ اپنی تقریباً 100 کے قریب بکریاں اور کچھ اونٹنیاں جو ہیں وہ چرا رہے تھے، تو وہ ان بکریوں اور اونٹنیوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کا دودھ نکالا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، تو حضور نے اس کو قبول فرما لیا کیونکہ وہ مسلمان تھے، مشرک نہیں تھے۔
تو اس کو قبول بھی فرمایا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا بھی فرمائی، فرمایا بارک اللہ فیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان میں برکت عطا فرمائے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے چند سبزیاں جو تھیں نا، ترکاریاں جو تھیں وہ پیش کیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت پسند فرمایا، کچھ صحابہ میں تقسیم کر دیں اور کچھ اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خیمے میں بھیج دیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے عمرے کا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بالوں سے جوئیں جو ہے وہ گر رہی ہیں۔ اب احرام کی حالت میں آپ جو کو مار نہیں سکتے، اگر جو ماریں گے تو دم لازم آ جائے گا، یعنی کفارہ دینا پڑے گا، قربانی کرنی پڑے گی۔ دم لازم آنے سے مراد ہے قربانی کرنی پڑے گی۔ تو وہ بڑے پریشان تھے بیچارے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی ان کی تو فرمایا حل تو زی کا حواموں کا یا کعب، اے کعب کیا تمہیں تمہاری جوئیں تکلیف دیتی ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے تو میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، یعنی بہت پریشان کر رہی ہیں، مجھے بہت تکلیف دے رہی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کے بال منڈا دو، سر کے بال منڈا دو، یعنی ٹینڈ کروا لو۔ اس موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، من کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو، حالت احرام کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرے، وہ اپنے سر کو منڈا لے۔ تو اس صورت میں اسے کیا کرنا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا، روزے رکھے یا خیرات کرے یا قربانی دے، یہ تین کام ہے، یا روزے رکھ لے یا صدقہ کرے اور یا پھر قربانی دے لے، جو اس کو بہتر لگے، آسان لگے وہ کام کر لے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یا تو بکری ذبح کرو یا 3 دن کے روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کفارے میں ٹینڈ کروا لی نا، ٹینڈ کروانے کے بعد پھر اس کے کفارے میں آپ نے بکری ذبح کی، بکری کی جگہ پر ایک گائے جو تھی وہ صدقہ کر دی۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، سنگلاخ اور دشوار گزار راستے کو طے کرتے، وہ بتایا نا میں نے کہ فرمایا کون ہے ہمیں جو غیر مشہور راستے سے لے کر چلے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک راستہ جانتا تو ہوں لیکن وہ مشکل اور کٹن گزار ہے، دشوار گزار ہے۔ تو اس راستے سے جب گزر رہے تھے نا، اور جب اس سے گزر کر میدان میں پہنچے، یعنی آگے صاف رستہ آ گیا، آسانی والا معاملہ ہو گیا، مشکل سے گزر گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کہو نستغفر اللہ ونتوب الیہ، ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی اس کا معنی یہ بنتا ہے نستغفر اللہ ونتوب الیہ، یہ کہو، حضور نے فرمایا یہ کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ سب نے یہ جملے دہرائے۔ حضور نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ یہ بات جو کہی تھی کہ سب کہو نستغفر اللہ ونتوب الیہ، تو یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ پیش آیا، وہ سامنے آیا نظروں کے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جا رہے تھے نا مصر کی طرف، تو ان سے کہا گیا کہ اس دروازے وادخلوا الباب وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے، شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور یہ کہو کہ ہمیں بخش دے، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے چلے جانا کہ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، تو ہم تمہارے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، تمہاری غلطیاں معاف فرما دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے قولوا حطۃ کی جگہ حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے حطۃ کی جگہ پر حنطۃ، حنطہ کہتے ہیں گندم کو عربی میں، گندم کے دانے کو حنطہ کہتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں گندم عطا فرما دے۔ بخشش کی جگہ پر کیا کہا؟ ہمیں گندم عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس بات کو رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں وہ واقعہ ویسے کا ویسا ذکر فرما دیا۔ لیکن قربان جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کہو نستغفر اللہ ونتوب الیہ، تو سب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے نستغفر اللہ ونتوب الیہ کہا۔ جب یہ بات ہوئی، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا سب کہو نستغفر اللہ ونتوب الیہ، تمام صحابہ نے یہ کہا۔ جب صبح ہوئی تو سب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ جب نماز ادا کر چکے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، کلکم مغفور اللہ، اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو بخش دیا ہے، تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، سوائے ایک سرخ اونٹ والے شخص کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں گل تیرے منہ جیری نکلے او تیرے، گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے، گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر، جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر، جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر، جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر۔ اب صحابہ نے نا وہ جو رہ گیا تھا نا ایک بندہ سرخ اونٹ والا جس کی سرکار نے نشانی بتائی تھی کہ وہ ایک بندہ جو ہے نا اس کی بخشش نہیں ہوئی، تو صحابہ اس کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ چل حضور کی بارگاہ میں اور جا کر ان سے کہا کہ تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو اس نے کہا کہ وہ اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا تھا، اس نے کہا میں اپنے اونٹ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں، مجھے میرا اونٹ مل جائے، مجھے یہ اس سے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ کے رسول معاذ اللہ میرے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ یہ ہے منافق ہے، یہ اس زمانے میں بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، جنہیں صرف اللہ کافی ہے، اللہ کے رسول کی انہیں کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس نے کہا مجھے میرا اونٹ مل جائے، بس مجھے میرے اونٹ کی تلاش ہے، میرا اونٹ مل جانا چاہیے، مجھے بخشش کی دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بے ادبی اور گستاخی کہ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کے لیے نہیں آ رہا، یہ بے ادبی اور گستاخی جو تھی نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ ہوا کیا، وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، اس کا ایک پتھر سے پاؤں پھسلا اور نیچے جا گرا وہ وادی میں اور مر گیا، ہلاک ہو گیا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اوپر سے جو جنگلی جانور تھے وہ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے جسم کو پرا پرا کر دیا اور کھا گئے۔ تو یہ ہے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرماتا۔ کچھ ایسے ہیں بدبخت کے جنہیں فوری طور پر سزا دے دی جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں جنہیں کچھ وقت کے لیے مہلت دی جاتی ہے، لیکن آخر انہیں سزا یہی ملنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی انہیں ذلت کی موت عطا فرمائے گا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی نا قصوہ، وہ بیٹھ گئی، سرکار کی ناکہ جو تھی وہ بیٹھ گئی۔ جب بیٹھی نا تو لوگوں نے خیال کیا کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے، اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہے، تھک گئی ہے اس لیے بیٹھ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ
اس کو اٹھائیں پھر سے، یہ بیٹھ گئی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، انما حبسها حابس الفیل عن مکہ، اسے اس ذات نے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روک دیا تھا۔ اسے اس ذات نے روکا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اونٹنی کو روک دیا ہے، وہ ذات، وہ اللہ جس نے ہاتھیوں کو مکہ پر حملہ کرنے سے روک دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا وہ سورۃ الفیل میں جو واقعہ، ہاتھیوں والا واقعہ جو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا تھا اور ہاتھیوں اور سارے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو فرمایا اسے اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہیں پر خیمے لگا لو، یہیں پر ڈیرے لگا لو، یہی ہماری منزل ہے۔ صحابہ وہاں پر رکے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جس جگہ پر آپ ہمیں رکنے کا کہہ رہے ہیں یہاں پر تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے، یہاں پر جتنے بھی کنویں ہیں، حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا، تو کہا عرض کیا یا رسول اللہ یہاں پر جتنے بھی کنویں ہیں سب کا پانی خشک ہو چکا ہے، تو آپ ہمیں یہاں پر رکنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو بڑی تکلیف ہوگی، پانی نہیں ملے گا تو پریشانی آئے گی، سارا لشکر پریشان ہوگا، 1400-1500 صحابہ ہیں، ایک آدھ بندہ ہو تو وہ تو گزارا کر سکتا ہے، لیکن 1400-1500 صحابہ ہیں تو یہ کیسے گزارا کریں گے یا رسول اللہ، بڑی مشکل پیش آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک صحابی کو دیا اور حکم فرمایا کہ جاؤ کسی کنویں کے اندر جا کر اس تیر کو اس میں گاڑ دو، اس تیر کو اس میں گاڑ دو، یہ سرکار کا مرض ہے، اس تیر کو اس کنویں کے اندر گاڑ دو، لگا دو۔ تو وہ صحابی کنویں کے اندر اترے، وہ تیر جا کر وہاں پر گاڑا، تیر گاڑنے کی دیر تھی کہ پانی نے جوش مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی کا کنواں جو تھا وہ پانی سے بھر گیا، جس میں ایک بوند بھی پانی کی نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کے لگنے کی برکت سے، جسم کے لگنے کی برکت سے نہیں، وہ تیر جو اللہ کے رسول کے دست مقدس کے ساتھ مس ہو کر گیا تھا، اس تیر کے لگنے کی دیر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیر کی برکت سے اس کنویں کو پانی سے بھر دیا۔ اب قریش مکہ چونکہ ان کی ضد یہ تھی کہ ہم ان کو اس دفعہ داخل نہیں ہونے دیں گے، مسلمانوں کو آگے نہیں آنے دیں گے، مکہ مکرمہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ جنگ نہ ہو، جنگ کے بغیر ہم یہ سارے معاملات طے کر جائیں، عمرہ بھی کر لیں اور قریش مکہ کے ساتھ جب کوئی کسی قسم کی جھڑپ یا جنگ یا کچھ بھی معاملہ پیش نہ آئے۔ لیکن وہ اسی معاملے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب انہیں پتا چلا کہ وہ تو حدیبیہ پہنچ گئے ہیں، مکہ مکرمہ کے قریب آ گئے ہیں، تو وہ اور زیادہ پریشان ہوئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، بدیل بن ورقہ جو تھا نا، یہ بنو خزاع قبیلے کا سردار تھا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ حاضر ہوا، اور سرکار دو عالم اپنے طور پر آیا اور آ کر سرکار سے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور زیارت بیت اللہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد جو ہے یہاں پر آنے کا نہیں ہے۔ اگر ہمارا جنگ کرنے کا مقصد ہوتا تو ہم صرف ایک تلوار، وہ بھی نیام کے اندر، یہ لے کر نہ آتے، اور ہم اپنے جسموں پر احرام باندھ کر نہ آتے، اور یہ دیکھو ہمارے پاس قربانی کے جانور ہیں، اگر ہم جنگ کے لیے آتے تو یہ قربانی کے جانور کیوں لے کر آتے؟ جو بدیل تھا نا یہ مطمئن ہو گیا، اس نے جا کر کہا ان سے، مکہ کے قریشیوں سے، کہ ان کا کوئی بھی مقصد جو ہے وہ جنگ کا نہیں ہے اور نہ ہی وہ مکہ مکرمہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں مکہ میں داخلے کی اجازت دے دو اور عمرہ کرنے کی اجازت دے دو۔ لیکن وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، تمہیں جو ہے وہ ان معاملات کی باریکی کا پتہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسے معاملات، ایسے معاملات کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے یا کیسے ان کو انجام تک پہنچایا جاتا ہے۔
اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب مکہ مکرمہ کے قریب نہ چند قبائل تھے جنہیں احابیش کہا جاتا تھا۔ قریش کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ اب مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے انہیں ان قبائل کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں کو بلایا، اور چونکہ وہ جنگ کے ماہر بھی تھے اور بلا کے تیر انداز بھی تھے، تو ان کا سردار جو تھا نا حلیس بن علقمہ، اسے نمائندہ بنا کر حضور کی بارگاہ میں بھیجا۔ اسے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جا کر سرکار کو مجبور کرے گا، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے سے انکار کر دیا تو یہ چونکہ جاہل ہے، بدو ہے، اجڑ ہے، دیہاتی ہے، تو یہ بگڑ جائے گا کہ میری بات نہیں مان رہے، تو اس پر یہ کیا ہوگا کہ ان کی اور مسلمانوں کی جنگ ہوگی، اور ہمیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم پورے عرب میں یہ مشہور کرنے پر ہمیں یہ موقع مل جائے گا کہ ہم پورے عرب میں مشہور کر دیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو انہیں نہیں روکا، ہم نے تو ان کے ساتھ جنگ نہیں کی، وہ تو خود ہی جنگ کرنا چاہتے تھے، وہ آئے ہی جنگ کرنے کے لیے تھے۔ اب یہ انہوں نے اس لیے اس کو کیا کیا، بھیجا حلیس بن علقمہ کو اپنا نمائندہ بنا کر۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لشکر کی طرف آتے دیکھا نا، اپنی طرف آتے دیکھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کے قربانی کے جو جانور ہیں نا ان کی قطاریں اس کے سامنے کر دو۔ صحابہ نے کیا کیا، انہوں نے وہ قربانی کے جانور جو تھے نا اس کے سامنے سے گزارنے شروع کر دیے۔ اب جب اس نے وہ قربانی کے جانور دیکھے تو بغیر کسی گفتگو کیے کہ وہ واپس آ گیا۔ اس نے دیکھ لیا نا کہ یہ تو قربانی کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے پاس تو قربانی کے جانور ہیں، اسلحہ وغیرہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، جنگ کا سامان تو ان کے پاس ہی نہیں ہے، تو وہ وہاں سے واپس آ گیا۔ اب یہ بھی بات ہے نا، دیہاتی اگرچہ تھوڑے ہوتے ہیں، بدو لوگ جو ہوتے ہیں، لیکن چیز یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی اس طرح کی دلیل پیش کی کر دی جائے نا تو وہ اور زیادہ دلیلیں مانگنے کے بجائے اس پر ہی ایک پر ہی جو ہے نا وہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا اس نے کیا کیا، صرف اتنا دیکھا قربانی کے جانور، یہ دلیل دیکھ کر کہ یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے وہ واپس چلا گیا، اور اس نے جا کر اہل مکہ سے کہا اور انہیں یقین دلایا کہ مسلمان نہ جنگ کرنے کی غرض سے آئے ہیں اور نہ مکہ پر ان کا قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو قریش غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم تو ایک بدو ہو، دیہاتی ہو، جاؤ پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاؤ، تمہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ لہذا اب حلیس جو تھا نا اس نے کہا کہ جب تم نے خود مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا تھا اور میں نے حقیقت آ کر تمہارے سامنے بیان کر دی کہ وہ لوگ جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اب الٹا تم مجھے ہی جو ہے نا وہ برا بلا کہہ رہے ہو، تو وہ بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ اس لیے دوستی نہیں کی کہ تم بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکو، ہمارا دوستی کا معاہدہ تمہارے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم زائرین مکہ کو روکیں، بلکہ ہم نے تمہارے ساتھ اس لیے معاملہ کیا تھا کہ جو لوگ تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے آ کر ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن یہاں پر تم خود زیادتی کر رہے ہو اور اس طریقے کا کام کر رہے ہو، لہٰذا اگر تم اس اپنی ضد سے باز نہ آئے تو میں یہاں سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر اپنے قبیلے کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی منت سماجت کی اور کہا کہ تھوڑا صبر سے کام لو، ہمیں سوچنے کا موقع دو۔ اس کے بعد پھر اہل مکہ نے عروہ بن مسعود ثقفی جو تھے نا ان کو، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ بھیجا اپنا سفیر بنا کر۔ اب عروہ بن مسعود پہلے جو سفیر تھے ان کا حال دیکھ چکا تھا کہ جس نے بھی آ کر اچھی بات کی ہے، ان کے جذبات کے خلاف بات کی ہے، انہوں نے اس کی تردید کیا اور اسے برا بھلا بھی کہا، تو عروہ جو ہے اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ تم نے میری بات ماننی نہیں ہے، لہذا میں اس معاملے میں تمہارا سفیر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم اسی طرح میری بھی عزت افزائی کرو جس طرح تم پہلے لوگوں کی کر چکے ہو۔ اب قریش نے اسے یقین دلایا
کہ وہ اس کی شخصیت جو ہے وہ ہر شک و شبے سے بالا تر ہے اور اس کی دانائی اور فراست پر انہیں مکمل اعتماد ہے۔ جب انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ ہم تمہاری بات پر یقین کریں گے، اعتماد کریں گے، تو پھر جو ہے یہ وہاں سے روانہ ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب اس نے بڑی صدیقہ مندی کے ساتھ، چونکہ یہ پہلے بھی سفیر بن کر جاتا تھا بادشاہوں کے درباروں میں، کیسر و کسریٰ کے درباروں میں، تو یہ دربار کے معاملات کو اور اس کے ادب و احترام کے معاملات کو بڑی خوبی کے ساتھ جانتا تھا اور سمجھتا تھا۔ اسی طریقے سے سلیقہ مندی کے ساتھ اس نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگا کہ مکہ آپ کی قوم کا مرکز ہے، اگر آپ ان آوارہ منش لوگوں کی فوج اکٹھی کر کے اس پر حملہ کر کے اس کو ویران کر دیں گے اور یہاں کے باشندوں میں قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے تو یہ داغ پھر کبھی نہیں مٹے گا۔ اور اگر جنگ کی نوبت آئی تو حضور کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر جنگ کی نوبت آئی تو یہ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یعنی صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو تنہا چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ یہ کہا عروہ بن مسعود ثقفی نے۔ جب یہ بات کی نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اس کی بات کو، گفتگو کو روک دیا اور کہا، تم کہتے ہو کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اے اولاد کے غلیظ چیتڑے کو چومنے والے، تم نے غلط کہا ہے۔ یہ گالی دی حضرت ابوبکر صدیق نے عروہ بن مسعود ثقفی کو، اور بخاری شریف میں یہ بڑی سخت گالی ہے۔ میں نے تو اس کا ترجمہ جو تھا عام الفاظ میں وہ بیان کر دیا ہے، لیکن بخاری شریف میں اس کو بڑے سخت الفاظ میں جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کیا تھا ویسے ہی بیان کیا گیا۔ تو کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم سرکار کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، بلکہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اب عرب کا دستور تھا کہ جب گفتگو کرتے تھے نا، دو بندے آپس میں بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہوتے تھے، گفتگو کر رہے ہوتے تھے، تو وہ ایک دوسرے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے، اس طرح بات کرتے وقت ہاتھ داڑھی کو لگاتے تھے۔ تو عروہ جو ہے یہ جب گفتگو کرتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کو ہاتھ لگانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتا، تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ پاس کھڑے ہوئے تھے، تو یہ کیا کرتے، تلوار کا دستہ جو تھا نا وہ اس کے ہاتھ پر مارتے اور اس کے ہاتھ کو پیچھے کر دیتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، تم مشرک ہو، تمہارے ہاتھ ناپاک ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف تمہیں ہاتھ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ بار بار ایسا کر رہا تھا تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر کہا کہ اب اگر تم نے ہاتھ لگایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو تو اے عروہ سن لو کہ اب یہ واپس نہیں جائے گا، مطلب یہ تھا کہ میں اس کو کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اب اگر تم نے حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں اس کو کاٹ کر پھینک دوں گا۔ یہ جذبات تھے صحابہ کے۔ اس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت بھی کرتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، عشق بھی کرتے تھے، اور اس طریقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بھی کرتے تھے۔ اب عروہ پوچھنے لگا کہ یہ اتنے سخت لہجے میں، کیونکہ انہوں نے وہ خوت پہنا ہوا تھا، اپنے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا تو یہ پہچان نہیں سکا، تو اس نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون ہے جو آپ کا پہرا دے رہا ہے اور اتنے غصے کے ساتھ میرے ساتھ بات کر رہا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا بھتیجا مغیرہ، یعنی تیری قوم کا لڑکا ہے، مغیرہ ہے یہ۔